مشہور قول ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد وہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آقا نعمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام دیا اور جس کو وقتاً فوقتاً خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین، حتیٰ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پانچویں خلیفہ راشد، ان کے حد تک کے جو اقدامات ہیں ان سب کو خلافت راشدہ منہاج النبوہ یعنی نبی علیہ السلام کے راستہ پر جیسا کہ حضور کریم آقا علیہ السلام کے فرامین ہے تو اس کے مطابق سمجھا جائے گا۔ تو ریاست مدینہ کا تصور تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہر فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو فاروق اعظم سے اس کی بات پرس ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زمین زلزلہ کھاتی ہے تو اس کے اوپر درہ مار کر کہتے ہیں کہ کیا عمر تم پر انصاف نہیں کرتا کہ تم کانپتی ہو، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلسل اور متواتر سودی نظام کی وجہ سے ملک اور قوم کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ IMF جب مطالبہ کرتا ہے بجلی کے ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں، جب بیرونی آقا مطالبہ کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ترین ہو جاتا ہے، چینی تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، گیس آتی ہی نہیں ہے اور اس کے بل عوام کو انتہائی درجہ ادا کرنا پڑتے ہیں۔ بجلی کی صورتحال یہ جو آج کی بنیادی ضروریات ہیں عام آدمی کو اس سے دور کر دیا گیا ہے۔ عوام الناس فاقہ پر مجبور ہے۔ دینی حالات کے پیش نظر چند دن پہلے پاکستان فلاح پارٹی شمالی پنجاب کی کابینہ کے اجلاس میں اپنے سب دوستوں نے مل کے جو زیر صدارت سید راشد علی گردیزی صدر پاکستان فلاح پارٹی شمالی پنجاب کی انعقاد پذیر ہوا، اس میں یہ فیصلہ لیا کہ 31 جنوری کو ہم پنجاب شمالی میں جتنے ڈسٹرکٹ مقامات ہیں یا اگر دیگر دوست کسی تحصیلی ہیڈ کوارٹر پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے حکمران وقت کی توجہ دلائیں گے کہ دیکھو خیال کرو تم جو دعویٰ کرتے ہو اور یہ جو فرمان ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون، کتنی بڑی بری بات ہے یہ کہ جو کہو اس پر عمل نہ کرو، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ عام آدمی کو تم سبز بھاگ دکھاتے ہو، الفاظ کا گورکھ دھندا وہ تم لٹاتے ہو، لیکن جو کہتے ہو اس پر عمل کرنے کے لیے رائی برابر بھی تیار نہیں ہو۔ اگر کوئی عمل ہوتا تو آج عام لوگ مہنگائی کی صورتحال میں پس نہ رہے ہوتے اور چھوٹا بڑا ہر کام کرنے والا فرد جو ہے وہ اپنے کام اور کاروبار اور ذرائع روزگار سے مجبور اور لاچار نہ ہوتا۔ تو لہذا گزارش ہے کہ آئیے راولپنڈی پریس کلب کے سامنے 31 جنوری آمدہ اتوار کو اس احتجاجی مظاہرہ میں شرکت کریں۔ بھوک ہے، افلاس ہے، مہنگائی کا عفریت ہے اور کمر توڑ مہنگائی میں لاقانونیت بھی عروج کی طرف جا رہی ہے۔ جب افراتفری پیدا ہوگی، جب بھوک اور افلاس ہوگا تو اس وقت قانون کے اوپر عمل درآمد میں مسائل پیدا ہوں گے اور ان مسائل میں اگر ایسے آفیسرز بھی ہوں جیسا کہ پہلے کئی مرتبہ پوائنٹ آؤٹ ہو چکا، اب تو ASP صاحب مری بیٹھے ہوئے، چند دن پہلے کا میرا ذاتی تجربہ ہے اور ادھر ایک جماعت صاحب میں صحابی دوست ان کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے ملاقات ہوتی ہے تو تفصیلات پتہ چلتی ہیں کہ کس حد تک ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ الگ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ رحمان۔ لیکن چند دن پہلے میں نے خود مشاہدہ کیا کہ ایک نومبر شخص اپنی شکایت لے کر گئے تو پورے شکل سماج تھا، انہیں کہا مجھے اس طرف اونچی سنائی دیتا ہے تو اظہر خان وہاں فرما رہے کہ اپنے کان کا علاج کر کے میرے پاس آیا کر۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے قانون سے مدد لینی ہے اور IG پنجاب پولیس کی درخواست مانگی ہوئی آئی ہے، انکوائری کے لیے بیٹھے ہیں ASP صاحب اور وہ فرما رہے کہ میرے پاس آنا ہے تو قانون کا علاج کروا کے آؤ۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ غریب آدمی اگر اس کے ساتھ کسی ادارے کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے، معاشرت کی طرف سے، کسی سیٹ اپ کی طرف سے کوئی مرحلہ کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اونچی سنتا ہے۔ تو جناب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا حالات اور کیا واقعات ہیں۔ پورے ملک میں مہنگائی کا عفریت بڑھ رہا ہے، روزگار قطعی اس کے ذرائع جو ہے وہ محدود اور مسدود ہو رہے ہیں۔ اسی صورتحال میں پھر دوہراؤں کہ 31 جنوری آمدہ اتوار کو راولپنڈی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہے۔ یہ علامتی احتجاجی مظاہرہ ہے۔ ہم طاقت کا مظاہرہ کرنے، سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے نہیں جا رہے
بلکہ توجہ دلانے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کو اس کی بنیادی سہولیات، اس کی دہلیز تک، اور سستے داموں کیا بنیادی ضروریات تو جو فلاحی ریاست ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، وہ کیسے جنریٹ کرے اپنے وسائل، وہ کس طرح عوام تک اس کے سلسلہ کو پہنچائے، یہ اس میں اہلیت ہونی چاہیے۔ جہاں تک سودی نظام کا تعلق ہے، جو سارے وبال کی بنیاد اور سبب ہے، تو اس کے لیے اسلامی دنیا میں ماہرین معیشت موجود ہیں، ان سے رہنمائی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ خود مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر حضور مفکر اسلام مفکر حق علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دعوت قیودہم آپ سے اگر آپ کو فارمولہ لینا چاہیں تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور وہ ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے، کسی بھلائی کے لیے، عام آدمی کی بھلائی کے لیے، اسلامی خدمت کے لیے، ریاستی خدمت کے لیے، معاشرتی خدمت کے لیے وہ ہر وقت تیار اور موجود بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیت عطا فرمائے۔ اگر حکمرانوں کی نیت ہوگی تو مسائل کم ہوں گے، سودی نظام ختم ہوگا اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہ ہو اور معاملہ یہ ہو کہ کسی ایجنڈا پہ کام کرنا ہے، میں الزام عائد کرنے کے بجائے آپ کو حالات بتا رہا ہوں، عام لوگوں کو حالات بتا رہا ہوں، اپنے سننے والوں کو حالات بتا رہا ہوں کہ حالات ظاہر کرتے ہیں اگر میرا شمس ہے کہ نیت ٹھیک ہوتی تو صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا کرے آپ کو۔ حیا علی الفلاح کی صدا جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔